السلام علیکم، میں ہوں مظہر ملک، پھر سے ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ آج کی یہ سٹوری ہمیں لاہور ٹاؤن شپ سے وسیم نے بھیجی ہے۔ وسیم ایک کمپنی میں آرکیٹیکٹ انجینئر ہیں۔ وسیم بتاتے ہیں کہ ایک دن ان کو کمپنی کی طرف سے گھر بنانے کا پروجیکٹ ملا۔ کمپنی نے یہ پروجیکٹ وسیم اور ان کے دوست کو دیا۔ یہ پروجیکٹ لاہور سے دور مری کے مضافات میں واقع تھا۔ وہاں پہ ہم نے ایک گھر مکمل کرنا تھا۔ یوں ہم دونوں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ اگلی صبح ہم اپنے گھروں سے روانہ ہوں گے۔ اگلے دن 9:15 پر ہم دونوں دوست اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ایک لمبا اور تھکا دینے والا سفر تھا، لیکن آخر کار شام کے 6 بجے ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ کمپنی کی طرف سے یہاں ہمارے رہنے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا گھر تھا جو 2 کمروں پر مشتمل تھا، اور ساتھ ہی باورچی اور گارڈ کا بھی بندوبست کیا گیا تھا۔ جب باورچی شام کی چائے ہمارے لیے لے کر آیا تو ہم نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ہم نے باورچی سے پوچھا کہ یہاں پہ گارڈ بندوق کے ساتھ کیوں موجود ہے، تو اس نے بتایا کہ یہاں پہ رات کو اکثر جنگلی جانور بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ مکان پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہے اور اس کے ارد گرد آبادی نہیں ہے، جنگل ہی جنگل ہے۔ اس کے بعد اس نے ہمیں وہاں کی کہانیاں سنانی شروع کر دی۔ ان کہانیوں کو سننے کے بعد ہمیں ایسے لگا جیسے یہاں پہ کافی زیادہ خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ لوگ خوف زدہ ہیں، کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کو وہ آج تک دیکھ تو نہیں سکے، لیکن ان سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ آج سے پہلے ہمارا کبھی بھی اس طرح کا تجربہ نہیں تھا، اس لیے ہم دونوں دوست اس باورچی کی باتیں سنتے رہے اور مسکراتے رہے۔ یقیناً یہاں پہاڑوں میں رہنے والے لوگ خوف کا شکار رہتے ہوں گے۔ جب انسان تنہا رہتا ہے، ارد گرد جنگل ہو، تو کئی قصے، کہانیاں اور خوف کی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں۔ باورچی نے ہمارے لیے رات کا کھانا بنایا۔ کھانا کھانے کے بعد اسی گھر کا جو بڑا کمرہ تھا، جس کے اندر 2 بیڈ لگے ہوئے تھے، وہیں میں نے اور زاہد نے سونے کا پروگرام بنایا۔ باہر چوکیدار اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا، کیونکہ ہم دونوں نے بہت لمبا سفر طے کیا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی ہم دونوں سو گئے۔ آدھی رات کو اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے کے اندر کسی کے چلنے کی آواز تھی۔ میں ایک دم سے اپنے بستر سے اٹھ گیا اور لائٹ آن کر دی، لیکن کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی وقت مجھے ایسا لگا جیسے باہر کھڑکی کے پاس کوئی موجود ہے۔ میں آہستہ سے بستر سے نیچے اترا اور چلتا ہوا کھڑکی کے پاس گیا۔ میں نے جیسے ہی کھڑکی کے آگے پردے کو ہٹایا تو باہر 2 لال سرخ آنکھیں نظر آئیں۔ چیخ مار کے میں پیچھے ہٹ گیا اور زور زور سے چوکیدار کو آوازیں دینے لگا۔ زاہد بھی جاگ چکا تھا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا اندر آیا اور میں نے اسے سارا ماجرا سنایا۔ وہ بولا، صاحب باہر کوئی جانور ہوگا، آپ فکر نہ کریں، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ چوکیدار باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر سے گولیاں چلنے کی آواز آئی۔
اور تھوڑی دیر کے بعد وہ چوکیدار کمرے میں داخل ہوا۔ بولا، صاحب باہر کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے پھر بھی احتیاطاً گولیاں چلائی ہیں تاکہ اگر کوئی جانور ہو تو خوف زدہ ہو کے بھاگ جائے۔ آپ آرام سے لیٹ سکتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے تم بھی ہمارے ساتھ اسی کمرے میں سو جاؤ؟ اس کے بعد وہ اپنا میٹریس اسی کمرے میں لے کے آیا اور ہمارے ساتھ ہی لیٹ گیا، لیکن میں ساری رات نہ سو سکا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا ہم تینوں کے علاوہ بھی کمرے میں کوئی موجود ہے۔ صبح ہو گئی۔ ہم دونوں نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد اپنے کام کی طرف چل دیے۔ ہم نے دیکھا جس گھر کو بنانے کا پروجیکٹ ملا تھا وہ پہلے سے ہی آدھا بنا ہوا تھا۔ جب میں نے مالک مکان سے پوچھا کہ اس کو مکمل کیوں نہیں کیا گیا تو مالک مکان نے جواب دیا، بہت سے انجینئر آئے تو صحیح مگر کوئی بھی اس گھر کو مکمل نہ کر سکا۔ ہم نے اسی وقت اپنا کام وہیں پہ سٹارٹ کر دیا۔ سارا دن ہم وہیں پہ کام کرتے رہے اور جب شام ہوئی تو ہم اپنے کمروں میں آ گئے۔ ہم نے رات کا کھانا کھایا، گارڈ سے گپ شپ کی اور سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ آج کی رات بہت لمبی ہونے والی تھی۔ یہ رات کا کون سا پہر تھا کہ باہر سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ ہم دونوں کی آنکھ کھل گئی۔ زاہد بولا، شاید کل کی طرح کوئی جانور پھر سے آ گیا ہوگا جس کی وجہ سے چوکیدار نے گولی چلائی ہے۔ لیکن میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ میں زاہد سے بولا، پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، ہمیں باہر چل کر دیکھنا چاہیے۔ زاہد اور میں ہم دونوں باہر نکلے اور جیسے ہی کمرے سے باہر نکل کے اس جگہ پہ پہنچے جہاں چوکیدار پہرا دیتا ہوتا تھا تو وہیں ہم نے دیکھا چوکیدار کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ چوکیدار نے خود کو گولی مار کر مار دیا تھا۔ ہم دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ چوکیدار نے اپنے آپ کو کیوں مار دیا۔ ہم دونوں کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ وہ گارڈ جو کل تک ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا، جو بالکل نارمل تھا، اس کو کوئی بھی پریشانی نہیں تھی، وہ ابھی زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ ہم دونوں کانپتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ اپنے اپنے بستر پر بیٹھ کر ہم دونوں یہی سوچ رہے تھے کہ آخر باہر ہوا کیا ہے کہ اسی وقت ایک عورت کے چیخنے کی آواز آئی۔ یہ ایسی بھیانک چیخ تھی کہ ہم دونوں اپنے اپنے بستروں سے اچھل پڑے۔ ہمارے جسموں کو ایک جھٹکا سا لگا۔ ہم خوف کے مارے کانپنا شروع ہو گئے کہ اسی وقت ایک اور زوردار چیخ سنائی دی۔ ایسی خوفناک چیخ تھی کہ ہمارا پورا کمرہ لرزنا شروع ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کمرے میں زلزلہ آ گیا۔ اسی وقت ہم دونوں اٹھے اور باہر کی طرف بھاگ پڑے۔ ہمیں کوئی ہوش نہیں تھا کہ ہم کس طرف بھاگتے جا رہے ہیں، ہمیں صرف اپنی جان بچانے کی پرواہ تھی۔ باہر شدید دھند اور سردی کی وجہ سے ہمارے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے، مگر ہم بھاگتے جا رہے تھے، بھاگتے جا رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے ہماری نگاہ ایک جھونپڑی پر پڑی اور اسی وقت وہ چھوٹی سی جھونپڑی ہمیں جان بچانے کا واحد سہارا نظر آئی۔ ہم فوراً اس کے باہر پہنچے اور اس کے دروازے پر دستک دی۔
ایک چھوٹے سے بچے نے دروازہ کھولا اور اس کے بعد پیچھے ایک انتہائی خوبصورت سی لڑکی آئی۔ ہم دونوں تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اس لڑکی نے سر سے پاؤں تک ہمیں دیکھا اور اندر آنے کو کہا۔ ہمیں سردی لگ رہی تھی اور خوف کے مارے ہماری جان نکلی جا رہی تھی۔ اس عورت نے ہم سے پوچھا کون ہو اور رات کے اس پہر کیا کر رہے ہو؟ ہم نے جلدی سے اس کو سارا ماجرا سنایا تو اس نے ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا اور ہمارے لیے چائے بنا کر لائی۔ اس نے کہا آج کی رات تم یہیں پہ گزارو، صبح ہوتے ہی خیریت سے یہاں سے چلے جانا، رات بہت ہو گئی ہے اور اوپر سے جو کچھ تم نے بتایا ہے باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی جھونپڑی کے اندر ہی اس نے نیچے فرش پر ہمارے لیے سونے کا بندوبست کر دیا۔ میں اور زاہد نیچے لیٹ تو گئے لیکن میرا دل عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ وہ عورت بھی دوسری طرف کونے میں لیٹ گئی لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جو کچھ ابھی تک ہمارے ساتھ ہوا تھا وہ سب کچھ میرے دماغ میں مسلسل چل رہا تھا۔ وہ ساری باتیں مجھے مسلسل یاد آ رہی تھیں۔ وہ چیخ کی آواز، اس چیخ کی آواز کی وجہ سے کمرے میں زلزلہ آ جانا، اور ایک دم سے مجھے اس چوکیدار کی لاش یاد آ گئی جس نے اپنی تھوڑی کے نیچے بندوق سے گولی مار کے اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا۔ میں ابھی بھی لیٹا تھر تھر کانپ رہا تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ مکان ابھی تک کوئی بھی انجینئر مکمل کیوں نہیں کر سکا تھا۔ ان ساری بری باتوں کو سوچتے ہوئے اور زیادہ خوف کا احساس ہو رہا تھا کہ اسی لمحے مجھے پیشاب کی حاجت آئی۔ میں اٹھا اور جھونپڑی کے باہر آ گیا۔ میرے دل کے اندر شدید خوف تھا ان تمام گزرے ہوئے واقعات کا جو کچھ دیر پہلے ہم دونوں کے ساتھ پیش آئے تھے، لیکن پھر بھی میں باہر نکلا۔ میرا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور جیسے ہی اس جھونپڑی سے تھوڑی ہی دور پہنچا تو میری آنکھوں نے انتہائی خوفناک منظر دیکھا۔ اسی چوکیدار کی لاش اسی جھونپڑی کے سامنے پڑی تھی اور اسی عورت کے وہی دونوں بچے اس چوکیدار کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ میں ان کے بالکل پیچھے کھڑا تھا لیکن وہ کھانے میں اس طرح مصروف تھے کہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکے۔ مجھے لگتا تھا کہ اب ایک قدم بھی میں نہیں اٹھا پاؤں گا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد میرا وجود تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا اور دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی جیسے ابھی میں گروں گا اور بے ہوش ہو جاؤں گا۔ اسی لمحے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں نے ہمت نہ کی تو آج کی رات یہی بچے ہم دونوں کی لاش کو بھی نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں گے۔ میں الٹے قدموں واپس چلنا شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ چلتے چلتے دروازے تک پہنچا اور دروازے سے داخل ہو کر زاہد کے قریب پہنچا۔ زاہد کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں، وہ جاگ رہا تھا
اس کے سامنے پہنچ کر میں نے انگلی کے اشارے سے اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ہاتھ کے اشارے سے اس کو باہر آنے کے لیے کہا۔ اس کے باوجود کہ میرا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، میرے چہرے پہ خوف عیاں تھا، لیکن پھر بھی میں زاہد کو باہر لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اور جب زاہد بھی باہر پہنچا، اس کی آنکھوں نے وہی منظر دیکھا۔ وہ دونوں بچے ابھی تک چوکیدار کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ زاہد کا جسم بھی تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا اور میں نے اسے اشارے سے کہا کہ دوسرے راستے سے آہستہ آہستہ باہر کی طرف چلو۔ بغیر کوئی آواز پیدا کیے، قدموں کی آہٹ پیدا کیے بغیر ہم چلتے 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 آگے نکل گئے، اور جب ہم ان بچوں اور چوکیدار سے دور ہو گئے تو ہم دونوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم دونوں جتنا تیز بھاگ سکتے تھے دونوں بھاگتے ہوئے جا رہے تھے۔ راستے میں کانٹے، جھاڑیاں، درختوں کی ٹہنیاں کہاں کہاں ہمیں زخمی کر رہی تھیں، ہمیں کوئی احساس نہیں تھا، صرف بھاگتے جا رہے تھے کہ کافی آگے جا کر ایک پل سا نظر آیا اور ہم اس پل کے اوپر پہنچ کر اپنی سانس بحال کرنا شروع ہو گئے۔ ہم کب سے بھاگ رہے تھے اور کتنی دیر سے بھاگ رہے تھے ہمیں خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ ہمارے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو چکی تھیں کہ اگر ابھی ہم نہ رکتے تو شاید دل کا دورہ پڑنے سے ہی مر جاتے، کیونکہ اتنی تیزی سے دل دھڑک رہا تھا۔ زندگی میں کبھی بھی اتنا تیز ہم نہیں بھاگے تھے۔ ہم زور زور سے اونچی اونچی سانسیں لینا شروع ہو گئے، اور تبھی میں نے ایک چیخ کی آواز سنی۔ یہ چیخ کسی اور کی نہیں، زاہد کی چیخ تھی، اور اسی لمحے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، زاہد ہوا میں لہرا رہا تھا اور بچاؤ بچاؤ کی آوازیں نکال رہا تھا، اور اسی لمحے سامنے دو بچے اور اسی عورت کو میں نے کھڑے ہوئے دیکھا۔ ان دونوں بچوں کے چہروں پہ ابھی بھی خون لگا ہوا تھا، ان کے دونوں ہاتھ خون سے لت پت تھے اور وہی خون ان کے چہروں پہ بھی تھا، اور وہی عورت جس کی جھونپڑی میں ہم نے پناہ لی تھی وہ سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی، اور تبھی اس نے ہاتھ کا اشارہ زاہد کی طرف کیا تو زاہد کے دونوں ہاتھ پاؤں مڑ گئے اور اس کے منہ سے جو بچاؤ بچاؤ کی آوازیں نکل رہی تھیں ایک دم سے بند ہو گئیں، اور اس کے منہ سے ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئیں جیسے وہ کچھ بولنا چاہ رہا ہو اور اس کے منہ کو بند کر دیا گیا ہو۔ اس کا وجود جس کے ہاتھ پاؤں مڑ چکے تھے اور منہ سے غوں غوں کی آوازیں آ رہی تھی، وہ وجود ہوا میں تڑپ رہا تھا، اور اسی لمحے وہ عورت ایک شیطانی ہنسی کے ساتھ میری طرف مڑی۔ اب وہ یقیناً یہی عمل میرے ساتھ کرنے جا رہی تھی کہ میں بھی کچھ لمحوں میں فضا میں کھڑا لہرا رہا ہوتا۔ اسی لمحے مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا، اور میں نے دیکھا اس عورت نے اپنا ہاتھ میری طرف جیسے ہی اونچا کیا تو اسی وقت مؤذن نے کسی مسجد سے اذان دی۔ جیسے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز فضا میں گونجی، ایک دم سے ایک چیخ سی سنائی دی۔ وہ عورت
اور اس کے دونوں بچے میری آنکھوں کے سامنے ہی دھواں بن کر غائب ہو گئے۔ جیسے ہی وہ دھواں غائب ہوا اسی لمحے فضا میں لہراتا ہوا زاہد زمین پر گر گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی مؤذن اذان دے رہا تھا۔ میرے دل کو یہ حوصلہ ہو چکا تھا کہ بھیانک رات گزر چکی ہے۔ مؤذن کی اذان کے ساتھ ہی ایک نئی سحر کا آغاز ہوتا ہے۔ میں تیزی سے بھاگا اور زاہد کی طرف جھک گیا، اس کو ہوش ملانے کی کوشش کرنے لگا۔ کافی کوشش کے بعد آخر کار زاہد ہوش میں آ گیا۔ اس کے جو ہاتھ پاؤں مڑ چکے تھے اب وہ بالکل نارمل تھے۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ مجھے اس انداز میں دیکھ کے چیخا جیسے میں ہی کوئی بھوت ہوں۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور اپنی انگلی کو اس اذان کی طرف اس انداز میں لہرایا کہ جیسے سنو، اذان ہو چکی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اذان کی آواز سنتے ہی اس نے اپنی آنکھیں ایسے بند کی جیسے یقین ہو چلا ہو ہم خدا کی رحمت میں آ گئے ہیں۔ ہم دونوں وہاں سے اٹھے، جیسے کیسے ہم اپنی گاڑی تک پہنچے اور وہاں سے فوراً روانہ ہو گئے۔ وہ سفر ہم نے کیسے مکمل کیا، ہم کیسے اپنے گھروں تک پہنچے، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک وہ سارے بھیانک واقعات ہمارے دماغ پہ ایسے نقش ہو چکے ہیں کہ آج بھی جب ان واقعات کو میں اور زاہد یاد کرتے ہیں تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ خوفناک عورت اور اس کے دونوں بچے ابھی پھر سے ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ لیکن اس کہانی کی سب سے اہم بات جو ہمیں بعد میں پتہ لگی کہ جس گھر میں ہم دونوں رہنے کے لیے پہنچے تھے وہاں پہ کک تو تھا لیکن کوئی بھی وہاں پہ چوکیدار نہیں تھا۔ جس چوکیدار نے ایک رات ہمارے کمرے میں ہمارے ساتھ سویا تھا اور جس چوکیدار نے اپنے آپ کو گولی مار لی تھی، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کا کوئی بھی وجود ہی نہیں تھا۔ ہم جس شخص سے ملے تھے وہ صرف کک تھا اور ہم جس شخص کو چوکیدار سمجھ کے اس سے باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد اس کی لاش کو دیکھا اور اسی لاش کو ان بچوں کو کھاتے ہوئے دیکھا تو اس چوکیدار کا کوئی بھی وجود ہی نہیں تھا، وہ بھی اسی مخلوق کا حصہ تھا۔ اور آج تک اس مکان کو کوئی بھی مکمل نہیں کر سکا۔ آج بھی وہ مکان جس کو مکمل کرنے کے لیے میں اور زاہد ان پہاڑوں میں پہنچے تھے اسی طرح ادھورا ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس مکان کو شاید دوبارہ کوئی بھی مکمل نہ کر سکے، کیونکہ اس سوال کا جواب جو ہمیں ملا ہے اس مخلوق نے اس گھر کے اندر یقیناً اپنا بسیرا کیا ہوا ہے، اور وہ مخلوق نہیں چاہتی کہ کوئی بھی اس گھر کو مکمل کرے اور وہاں پہ انسان آباد ہو سکے۔ اس لیے وہ مکان ہمیشہ ہی ادھورا اور غیر آباد رہے گا۔ یہ تھی میری سچی کہانی جو کئی سال گزرنے کے باوجود بھی ایسے لگتا ہے جیسے یہ کل کے واقعات ہوں۔ اور مظہر بھائی، میرا آپ سے سوال ہے، وہ چوکیدار، وہ دو بچے اور وہ عورت، وہ کون تھی؟
अगर आपके पास भी कोई कहानी है और आप चाहते हैं उसके ऊपर वीडियो बने तो नीचे लिखी हुई हिदायत पर अमल करें। नंबर 1, अपना नाम, कहानी में मौजूद किरदारों के नाम और अपने मुल्क, शहर या गांव का नाम असली लिखें। नंबर 2, अगर आप अपना नाम और किरदारों के नाम असली ज़ाहिर नहीं करना चाहते तो आप फ़र्ज़ी नाम भी लिख दें जो कहानी में इस्तेमाल हो सकें। नंबर 3, कहानी भेजने का तरीका, व्हाट्सएप पर अपनी कहानी लिखें और सेंड कर दें। उसके बाद एक और व्हाट्सएप मैसेज भेजें जिसमें लफ्ज़ वीडियो कहानी लिखें। कहानी भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर +923136655500। हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।